یہ جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے میرے بھائی، اور اس جوانی کا بھی آپ کو اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ قربانی کے جانور کے گلے پر جب آپ چھری چلاتے ہیں اور جس پیغمبر کی سنت کو آپ زندہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ان کی سنت صرف قربانی کرنا نہیں ہے، ان کی سنت صرف گوشت کھانا نہیں ہے، ان کی سنت یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے پیریڈ میں، جب وہ بالکل جوان تھے، 18-20 سال کے ینگ تھے، اس جوانی کی مدت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے توحید کے معاملے میں چیلنج کیا تھا۔ اپنی قوم سے کہا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم، اے میری قوم کے لوگوں، تم پتھر کے جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تمہارے بتوں کا میں بہت برا حال کروں گا، میں تمہارے ان بتوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا یار مذاق کر رہا ہے، اس کی اتنی مجال کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ غلط کام کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے عبادت خانے میں جاتے ہیں، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں بڑے والے بت کو چھوڑ کر کے، تاکہ جب بعد میں لوگ دیکھیں تو اسی بڑے والے بت کے ذریعے ان کو سمجھانے کا کام کریں۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا، جب اپنے عبادت خانے میں داخل ہوئے، اپنے بتوں کی یہ درگت دیکھی، قوم کے لوگوں نے بڑے غصے میں کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا غلط کام کیا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، اسی کا یہ کام لگتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ غور کرو میرے نوجوان ساتھیوں، ابراہیم نے جب یہ کام کیا تو نوجوان تھے۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ پوری قوم سے لوہا لینا اور پوری قوم سے ٹکر لینا یہ بوڑھوں کا کام نہیں، یہ تو جوانوں کا کام ہے۔ ابراہیم نے جوانی میں یہ کام کیا تھا۔ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ قربانی تو بڑے شوق سے کرتے ہیں آپ، ابراہیم کی یہ سنت بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کہا کہ ابراہیم کا کام ہے، جو ایک نوجوان آدمی ہے اسی کا کام ہے۔ ابراہیم کو لایا گیا، اے ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا ان کا بڑا والا بت سب ٹوٹ گئے، یہ بچا ہے، اسی کا کام ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، تم جانتے ہو یہ بات نہیں کرتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ کہا بڑی افسوس کی بات ہے، اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہائے افسوس تمہاری عقل کے اوپر، ہائے افسوس تمہارے دماغ کے اوپر، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ان کے آگے سجدہ کرتے ہو، ان کو اپنا رب مانتے ہو۔ تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تم سے بڑا احمق کون ہوگا؟ ہمارے یہاں ایک لفظ بولتے ہیں نا بوڑھا، پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں کہ نہیں، بے وقوف انسان کو بوڑھا بولتے ہیں، کہ تم سے بڑا بوڑھا کون ہوگا، بے وقوف کون ہوگا، احمق کون ہوگا؟ اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو بناتے ہو ان کی یہ باتیں کرتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جو سبق دینا تھا وہ تو دے دیا، قوم بھی سمجھ گئی کہ ابراہیم کیا سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن جب شرک کی پٹی پڑ جائے نا دماغوں پر تو بڑی مشکل سے پٹی اترتی ہے۔ قالوا حرقوه، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو۔ اللہ اللہ، ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ پورے گاؤں میں، پورے محلے میں اگر اس آگ کو جلا دیا جائے پورا گاؤں جل سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ اور اس زمانے کی ایک ٹیکنالوجی تھی، ایک مشین ٹائپ کی ایک چیز ہوتی تھی، اس کو منجنیق بولتے تھے، منجنیق میں رکھ کر کے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ عورتیں، بچہ بیمار ہو جاتا تھا، عورتیں منت مانتی تھیں
کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو جو آگ جلائی جا رہی ہے ابراہیم کے لیے، اس آگ میں اتنی لکڑی میں دوں گی۔ اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ آج ہم لوگ واویلا کرتے ہیں صاحب ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا بھائی؟ اسلام ختم ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم اور آپ ختم ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ اسلام نہیں ختم ہوگا۔ دشمن جتنی بھی چالیں چل لے، کیا مسجدیں ختم ہو جائیں گی، قرآن مٹ جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ہم مکار ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے اسلام نام کی ساری چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم چنتا کر رہے ہیں صاحب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ قانون آ رہا ہے، یہ قانون آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جھارکھنڈ میں آتا ہوں تو لوگ پوچھتے مولوی صاحب بقرعید منائی کیا آپ نے یو پی کے اندر؟ ارے بڑے آرام سے منائی بھائی صاحب، خوب کباب کھائے، خوب ہم نے جو ہے پائے کھائے۔ دوسرے اسٹیٹ والے تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے یو پی کے اندر مسلمان بیچارہ ایک دم دب کے رہتا ہے، بڑے آرام سے ہم رہتے ہیں الحمدللہ۔ کئی چھٹ پٹ کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ تو ہر اسٹیٹ میں ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ بہت ڈرا کے لوگوں نے رکھا، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، جو ہوگا ہم حالات کا سامنا کریں گے۔ ہم نے اس ملک میں وہ دور بھی دیکھا ہے جب لاشیں بھر بھر کے ٹرینوں میں گئی ہیں، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب مسلمانوں کی لاشیں کھیتوں میں، گنے کے کھیتوں میں گاڑی گئی ہیں، اور نہر کے کنارے گن سے اور گولیوں سے مسلمانوں کو کھونا گیا۔ ہم نے وہ دور بھی اس ملک میں دیکھا ہے۔ اس ملک میں مسلمان نہ تب ختم ہوا تھا نہ آج ختم ہوگا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے، اور کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی واویلا نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ زندگی تو نے دی تھی، اگر تیرے دین کے لیے یہ زندگی جا رہی ہے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کے دین کے لیے اگر جان چلی جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، یہ اچھا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، ابراہیم کے بدن سے کپڑے بھی اتار دیے گئے، ابراہیم کو ننگا کر دیا گیا، ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے ان کو آگ جلا ڈالے۔ اور جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابراہیم کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بہترین کام بنانے والا کوئی نہیں۔ ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ادھر اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ آج اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے پانی نہیں برسایا، آج اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے فرمایا، قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا اے آگ، آج تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اے آگ آج تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، اے آگ آج تک تو تیرا کام جلانا تھا، لیکن آج میرے ابراہیم کے بدن کا ایک رونگٹا بھی تجھے جلانا نہیں ہے، اے آگ آج تو تجھے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والی ہو جانا ہے، میرے خلیل کے جسم کے ایک حصے پر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور قیامت کا دن جب آئے گا اور سارے لوگ قیامت کے دن جب ننگے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا، کسی کے بدن پہ اگر چادر پہنائی جائے گی، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بدن پہ